ایک زمانے میں ایک وسیع و عریض جنگل کے دل میں بسی ہوئی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ یہ نہ صرف دکان تھی بلکہ یہاں خوابوں کی پرواز جیسے عجائبات پائے جاتے تھے۔ اس میں ایک خزانہ بھی پڑا ہوا تھا جسے جادو کی چھڑی کہا جاتا تھا۔ وہ چھڑی قدیم زمانے کے درختوں کی بہترین لکڑی سے بنی ہوئی تھی۔ جادو کی چھڑی اپنے انداز تصورات کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ محض ایک جھٹکے سے خواہشات کو پورا کرتی تھی۔ دور دراز سے بچے سنسنی خیز عجائبات دیکھنے آتے تھے۔ ان کی آنکھیں حیرت سے چمکتی تھیں۔ وہ دکان خزانوں اور عجائبات سے چمکتی تھی اور بچے شوق سے دیکھتے تھے۔ ایک دھوپ کی صبح اولیور نامی ایک نوجوان لڑکا جنگل میں گھومتے ہوئے دکان سے ٹھوکر کھا گیا، اور جیسے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو اس کے قدم ایک نادیدہ قوت سے اس دکان کے بالکل سامنے چلے گئے، اور اس نے کڑکتے ہوئے دروازے کو دھکیل دیا اور پرے کی جادوئی دنیا میں قدم رکھا۔ اندر داخل ہوتے ہی گھنٹیوں کی آواز نے اس کا استقبال کیا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جو اسے گھیرے ہوئے ان گنت عجائبات سے دیکھ رہی تھیں۔ لیکن یہ جادو کی چھڑیوں کی چمکتی ہوئی نمائش تھی جس نے اس کی توجہ اپنی طرف کر لی۔ ہر ایک خاموش وعدے کے ساتھ اسے اشارہ کر رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اولیور نے اپنی رگوں میں توانائی کی لہر کو محسوس کرتے ہوئے قریب کی چھڑی کو پکڑ لیا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بعد اس کی زندگی بدلنے والی ہے، جو پہلے کی طرح نہیں رہے گی۔ اس دن اولیور نے لاتعداد مہم جوئی کو اس چھڑی کی مدد سے پورا کرنے کا آغاز کیا، جو بہت شاندار تھا۔ اپنے رہنما کے طور پر جادو کی چھڑی کے ساتھ اس نے جادو کے جنگلوں کو عبور کیا، ستاروں کے آسمانوں سے بلندی کی، اور یہاں تک کہ چھپے ہوئے خزانوں کو دریافت کرنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں بھی گیا۔ لیکن یہ صرف ایڈونچر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا حیرت اور امکان کا احساس تھا جس کی جادو کی چھڑی نے نمائندگی کی تھی، اور اس یقین کے ساتھ کہ کچھ بھی ممکن ہو سکتا تھا اگر صرف آپ خواب دیکھنے کی ہمت کریں۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے اولیور بڑا ہوتا گیا، لیکن اس کی محبت ایڈونچر سے کبھی کم نہیں ہوئی، بلکہ دن بہ دن بڑھتی گئی۔